بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. محترم سامعین، اس صورت آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 133، 34 اور 35۔ آج ان آیات کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا، ہم اور آپ ماہ رمضان کے شروع ہی سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، اس کا مقصد ہمیں سزا دینا، عذاب دینا، بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، پریشان کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد صرف ایک ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر روزے کی برکت سے تقوی آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے، یہ ہے میرے بھائیو مقصد۔ اور اسی لالچ میں ہم سارے لوگ پورے مہینے بھر کا روزہ رکھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، ایک مقصد ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہم جہنم سے آزاد کر دیے جائیں،
ہمیں جنت کا مستحق بنا دیا جائے، یہی ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ہم لوگ 1 مہینے بھر بھوکے پیاسے روزہ رکھتے ہیں، رات میں نیند کا آرام کا کوئی سوال نہیں، قیام کرتے ہیں صرف اس بنا پر کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر روزے کی برکت سے تقوی آ جائے۔ اب رمضان گزر گیا، سیام اور قیام سب گزر گئے، شکرانہ ادا کرتے ہوئے عید بھی ہم نے منا لیا، لیکن آج ذرا ہم اور آپ ہم میں سے ہر انسان یہ پہلے جائزہ لے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے رمضان کا کہ ہم مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا۔ یہی سب سے بڑا مقصد ہے ان آیات کے پیش کرنے کا۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے اعمال کا، اپنے گفتار اور کردار کا جائزہ لے کہ ہمارے اندر تقوی آیا، ہماری گفتار، ہمارے کردار، ہمارے معاملات یہ سب تقوی پر ہیں یا کہ تقوی پر نہیں، بلکہ جیسے ہماری مرضی آئے ہمارے گفتار کردار چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں محاسبہ کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ واقعی ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر مزید اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا احساس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شکر گزاری ادا کریں اور ثابت قدم رہیں۔ اور اگر جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ ہاں رمضان تو گیا لیکن تقوی نہ ہمارے اندر پیدا ہو سکا، تو یہ بڑی بدنصیبی بدبختی ہے۔ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ آیات جو ہیں، پہلی آیت جو میں نے پڑھی، رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ذرا جلدی کرو، وہ اعمال اپناؤ جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو بھی حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو، کوشش کرو، جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اب یہ اتنی عالی شان جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اس جنت کا وارث ہم اس شخص کو بنائیں گے جو تقی ہو، یعنی اس کے اندر تقوی آ گیا ہو۔ تو یہ جنت کا حصول تقوی پر ہے۔ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور رمضان کے روزے کے برکت سے ہمیں متقین ہی بننا چاہیے تھا، ہمارے اندر تقوی آیا تو ہم متقین بن گئے۔ اب یہ آپ محاسبہ غور کریں کہ ہم متقین بنے کہ نہیں بنے، ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا۔ تو اگلی جو آیات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے متقین کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہے۔ یہ اصل میں سمجھنا ہے دوستو، دنیا کے اندر آج تک کوئی اتنا پاورفل یا کوئی ایسے ایکس رے مشین نہیں آئی کہ اس کے اندر آپ کو ڈال دیا جائے کہ پتہ چل جائے، رپورٹ آ جائے 100% یا 50% اس کے اندر تقوی آیا، باقی تقوی نہیں آیا۔ آج تک کائنات میں ایسی کوئی مشین نہیں۔ ہاں اگر تقوی آیا ہے تو اس کا پہچان آپ کے گفتار اور کردار سے ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین۔ اب متقین کون ہے؟ رب العالمین نے
5-6 نشانیاں بیان کی۔ نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء، نمبر 2 والکاظمین الغیظ، نمبر 3 والعافین عن الناس، واللہ، نمبر 4 واللہ یحب المحسنین، نمبر 5 والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نمبر 6 ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اب وہ نشانیاں بڑے اختصار کے ساتھ سمجھیں، علامات، اور پھر وہ علامات سامنے رکھ کر کے آپ اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں کون کون سی آئی اور کتنی آئی، اور ابھی کتنی خوبیاں صفات ہیں متقین کی جو ہمارے اندر نہیں آ سکی ہیں۔ نمبر 1 دوستو، پہلی علامت اور پہلی خوبی اللہ نے بیان کیا متقین کی پہلی نشانی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور پریشانی دونوں حالتوں میں، ہر حال میں۔ متقین کی طرح غور کریں، سب سے پہلی نشانی متقین کی جو اللہ نے بیان کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، غریب، مسکین، محتاج، حاجت مند، پریشان حال، دکھی انسان پر اپنے رزق حلال کو جو اللہ نے ہمیں دیا، وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور کمال یہ ہے کہ رب العالمین نے جو آپ کو مال دیا، قرآن پاک میں فرمایا یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اسی ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو کبھی انفاق میں انسان بخیل نہیں بنے گا۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے، اللہ نے اپنا مال جو تم کو دیا ہے اس سے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پتہ چل گیا اس تعبیر میں کیا، یہ مال جو آپ کو ملا ہے وہ سارا مال آپ کا نہیں ہے، اللہ نے دیا آپ کو، آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ اپنا مال اس نے آپ کے پاس رکھا، اور ہزاروں محتاجوں کا حق سب کا ملا کر کے اللہ نے آپ کو خازن بنا دیا۔ وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، لوگو اللہ نے جو مال تم کو دیا، مال اللہ جو تمہارے پاس ہے، اس سے تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دیا تو اس کے اندر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اللہ رب العالمین نے فرمایا مال ہم نے دیا تمہارے مال میں مسافر کا حق، بیوہ کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، محتاجوں کا حق، ہزاروں قسم کے لوگوں کے حقوق تمہارے پاس رکھ دیا ہے میں نے۔ آپ سمجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دار، دیانت دار سمجھ کر کے اللہ نے آپ کو خازن بنایا، محلے کے بے شمار لوگوں کے حقوق اللہ نے ان کے جو ہیں آپ کے پاس جمع کرایا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ ان کو دینا۔ وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مال جو تمہارے پاس ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیو، پہلی نشانی کیا ہے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اور خوشی غمی، خوشی غمی، خوشحالی پریشانی، ہر حال میں کاروبار چل رہا ہے جب بھی، جیب گرم ہے جب بھی، اور جیب اگر ٹھنڈی ہو جائے جب بھی، بہرحال خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی، نبی علیہ السلام نے ذوق اور شوق پیدا کیا کہ کبھی تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طاقت دو، اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ ایک موقع پہ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو سبق درہم علی الف درہم، ایک انسان نے 1000 صدقہ کیا اور دوسرے نے 1 درہم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 درہم والے کا اجر و ثواب 1000 درہم خرچ کرنے والے پر سبقت کر گیا۔ وہ کیسے میرے بھائیو؟ کیسے؟ ذرا سوچو، 1 درہم سبق درہم علی الف درہم، 1000 درہم پر سبقت کون کر گیا؟ 1 درہم کے۔ کیوں؟ ایک انسان کے پاس 1 لاکھ ہو
اگر 1000 کسی غریب کو دے دے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کو یہاں سے اجمان کی طرف جانا ہو، ٹیکسی والا 5 درہم سے کم نہیں لے گا، اور 5 ہی درہم بیچارے کے پاس سے راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، دیکھا کوئی آدمی پیاس کے مارے پریشان، اسے ہاتھ پھیلایا، 1 درہم دے دی۔ اب ذرا سوچیں، اس کا 1 درہم دے دینا اتنا بھاری نہیں ہے جتنا مشکل ہے، اب اس کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنا جتنا مشکل ہے، 1 لاکھ سے 1000 دے دینے والے کے لیے کوئی کام اس کا نہیں رکتا۔ نیت ذرا دیکھو، اللہ رسول نے فرمایا اسی لیے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنے میں اپنی حقیر چیز کو معمولی سے معمولی سمجھ کے ہاتھ نہ روکے۔ تو میرے بھائیو، متقین کا مطلب جہنم سے آزاد کروانا، اور انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے آزاد کراتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ کرتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث پر ذرا غور کریں، عید الفطر کا موقع ہے یا عید الاضحیٰ کا، نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، عیدگاہ کے پہلے عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اور نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت تصدقنا تصدقنا ولو من حلیکن، تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تمہارے پاس اناج، غلہ، کھجور، درہم و دینار نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو ولو من حلیکن، تمہارے استعمال کے جو تمہارے زیورات ہے اسی سے کچھ نکال کر کے صدقہ کرو۔ کیوں؟ فإنی، مجھے جہنم دکھلائی گئی تو تم کو سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے جہنم میں پایا۔ دیکھا آپ نے، یعنی سب سے زیادہ جہنم کے آگ سے بچانے والا عمل کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس لیے تقوی کا مقصد انسان جہنم سے بچے، تقوی کا مقصد اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آن فرمائے لوگوں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اگر ایک پورا کھجور بھی تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے نہیں، ولو بشق تمرہ، ایک کھجور نہیں، آدھا کھجور بھی نہیں، پاؤ کھجور، ایک کھجور کے 4 ٹکڑے تم نے کیے، ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر کے اسی سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ کون سی بھائی؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 2 والقاظمین الغیظ۔ اب اپنا ذرا ٹھہر کے سوچ لیں کہ رمضان میں تو بڑا ہاتھ لمبا تھا صدقہ کرنے کا، رمضان کے بعد آج کتنے دن تاریخ گزر گئی، عید کے دن بھی ہاتھ کھلا رہتا ہے لوگوں کو عیدی دینے کے لیے۔ عیدی دینے کے بعد سے کتنا ہم نے صدقہ کیا، سوچو ذرا سا۔ اگر صدقہ کرنے کا جذبہ ہے، واقعی تقوی ہمارے اندر آیا، رمضان ہمارا کامیاب۔ آگے ذرا سنو، والقاظمین الغیظ، متقین کی دوسری نشانی غصے کو پی ڈالنا۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی ڈالنا۔ آپ کو کسی نے غصہ دلایا، اگر آپ غصے کو پی ڈال رہے ہیں، قابو پا لیا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی آ گیا۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، متقین کی، جن کے لیے اعدت للمتقین، جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے دوستو؟ والقاظمین الغیظ، غصہ آئے تو آپ غصے کو پی ڈالیں۔ ذرا سوچو، رمضان میں تقوی آ جائے یا نہیں، دوسری بڑی علامت آپ ذرا غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فإن صابہ احد او شاتم او قاتل، اگر تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں کسی نے گالی دیا، دیکھا گالی دینے کے بعد آدمی کے برداشت کرنے کی طاقت بعد غصے میں آ گیا، او قاتل، یا اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا،
دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو غصہ دلا دیتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ بلکہ کبھی کسی کی ماں کو گالی دے دیا، میری گردن کاٹ دے دے تو ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا جب ماں کو گالی دینے سے مجھے تو نے غصہ دلایا، دیکھا آپ نے؟ لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایک متقین کی نشانی، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات آپ نے بتائی۔ یہ جب تم میں سے کوئی ارادہ ہو فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی تم سے لڑائی کر کے غصہ دلایا تو خبردار اس سے لڑو نہیں، اس کا جواب ذرا دو۔ غصہ پینے کا انداز ذرا دیکھو، یہ ہے غصہ پینا، یہ ہے غصہ پینا۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کسی نے روزے کی حالت میں، تم روزے سے تھے، کسی نے گالی دیا یا تم سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا گالی کے جواب گالی سے نہیں دینا، لڑائی کے جواب لڑائی سے نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہنا رمضان نہ ہوتا تو ابھی خبر لیتے تمہاری، رمضان گزرے گا تب دیکھیں، یہ بھی اجازت نہیں۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے چاہے کہ کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں غصہ پینا کتنا، ایک انسان مہینے بھر اگر اس طرح سے صبر کرتا رہا اور غصہ پیتا رہا تو اللہ تعالی رمضان کے بعد بھی اسے غصہ پینے کی توفیق ضرور دیں گے۔ ذرا سوچ، اسی لیے ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اتدرون من السرعہ، تم لوگ بتا سکتے ہو تم میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یہ تو آسان سا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا۔ کون ہے؟ اکھاڑے میں جو سب کو اٹھا کے دے مارے، شکست دے دے، پٹک دے، وہی سب بڑا پہلوان ہے۔ نے فرمایا اس کو دنیا پہلوان کہتی ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، ہر اعتبار سے سب سے بڑا پہلوان ہوئے، 3 مرتبہ فرمایا، ہر اعتبار سے سب سے بڑا پہلوان ہوئے، ہر اعتبار سے سب سے بڑا پہلوان ہوئے۔ کون؟ جس کو کسی نے غصہ دلایا، غصہ خوب آ گیا، چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، آنکھیں لال، اور پھر غصہ اتارنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، چاہے تو اٹھا کے سر پھوڑ دے، لیکن پھر بھی وہ غصہ نے قابو پا گیا، غصہ پی گیا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان یہ دیکھا آپ نے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے اندر غصہ پینے کا جذبہ پیدا ہوا یا کہ ابھی بھی آپے سے باہر؟ صاحب بس میرا غصہ دماغ خراب نہ کریں، دماغ خراب ہوتا میں کچھ نہیں سمجھتا، پھر دیکھا یہ فخر ابھی بھی یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب رمضان بیکار گیا، بھوکا پیاسا رہا، لیکن بہرحال تقوی اس کے اندر پیدا اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ اسی لیے اس حدیث پر ذرا غور کریں سنن ترمذی کی کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، جاؤ غصہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں بہت دیر تک بیٹھا رہا، اور کچھ وصیت کریں گے؟ یہ تو ایسی ہے کہ میری ماں بھی کہتی بیٹے باہر نکلے ذرا غصہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، تو رسول ہو کر کے ایسی معمولی سی وصیت کہا، لیکن کچھ نہیں، چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سوچا اللہ رسول بھول گئے ہوں گے، پھر آیا یا رسول اللہ اذنی، مجھے غصہ وصیت کریں۔ عارف میں لا تغضب، کہتے ہیں پھر اللہ رسول نے وہی وصیت کی۔ اب کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر آیا، میں سوچا تھا بھول گئے ہوں گے، اللہ رسول آپ کچھ وصیت کریں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کہتے ہیں میں سوچا اب نہیں آؤں گا۔ ایک عرصے کے بعد جب اللہ رسول بھول جائے، جلدی جلدی آتے تھے، یاد رکھتے ہیں، ایک عرصے تک نہیں آیا، ایک عرصہ گزر گیا، پھر یا رسول اللہ کچھ وصیت کر دیں۔ آنے فرمایا لا تغضب، کہتے ہیں میں 4 مرتبہ 3 مرتبہ آیا، جتنی مرتبہ ہر مرتبہ لا تغضب۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا۔ کہتے ہیں پلٹ کر کے گیا اور آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں اپنے حالات، اپنے معاشرے، سمجھ گئے نا، اپنے سوسائٹی کا ہم نے
جائزہ لینا شروع کیا. کہتے سال بھر میں جائزہ لیتا رہا کہ اگر اللہ کے رسول کے پاس 3-4 مرتبہ گیا, ہر مرتبہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب, اور یہ ایسی نصیحت ہے کہ میری ماں میرا باپ جاہل بھی کرتا ہے, لیکن نبی نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہم کو لا تغضب کی وصیت کی, تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, غصہ نہ کرنا. کہتے سال بھر میں نے جائزہ لیا, سال بھر کے جائزے کے بعد کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا فوجدت الشر ان الغضب فوجدت ان الشر كلها في الغضب. کہتے 1 سال کے ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں اور شر جو ہوتا ہے غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ تجربہ کر لیں, گھر میں میاں بیوی جیسا مضبوط رشتہ تو کوئی نہیں ہوتا نا بھائی, ہوتا ہے کوئی؟ ذرا سوچو, گھر سے لے کر کے آفس تک بیچ کے ساری چیزیں چھوڑ دو, جتنے معاملات بگڑتے ہیں کس کی وجہ سے؟ غصہ کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے متقین کی علامت کیا بیان کیا؟ غصہ. غصہ آنا نہیں, غصہ تو آئے گا لیکن غصہ استعمال نہ کریں, غصے کو پی ڈالیں. اسی کا والقادمین الغیظ. نمبر 3 والعافین عن الناس, لوگوں سے انتقام نہ لینا, بدلہ نہ لینا. اگر کسی نے کچھ, اپنا بھائی ہے, کسی سے کچھ ہو گئی, دھکے لگ گئے, تکلیف پہنچ گئی, ٹھوکر لگ گئی, کبھی اس نے کچھ کہہ دیا, تو اس کا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے آپ کا کیا کریں؟ والعافین عن الناس, اس کو آپ معاف کر دیں, اس سے درگزر کر دیں. معاف کرنا یہ تقوی کا. نبی علیہ السلام کیا بیان فرماتے؟ انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ, اے لوگو تم میں ہم سب سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ ہم تقوی والے ہیں. دیکھا آپ نے, آپ کا وہ تقوی ہی تھا کہ زندگی میں کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کی قسم, نبوت سے لے کر کے وفات تک منتقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ, کبھی اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. پھر اس کے بعد ابو بکر عمر کو ذرا دیکھ لے, عثمان والی صحابہ کرام کو دیکھے, جن کے اندر جتنا زیادہ تقوی تھا اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کو درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے تھے. حضرت عمر کے اندر کتنا غصہ, کتنا جذبہ. صحیح بخاری کی روایت, جب اقرع بن حابس آیا اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کے پاس, اور اس نے کہا یا عمر, عمر لا تعطینا الجدل ولا تحکم فینا بالعدل. عمر ظالم انسان, اللہ اکبر. چچا آیا, بھتیجا عمر فاروق کے ہم نشی مجلس والا تھا, اجٹ قسم کا, عرب کا اجٹ قسم کا چچا تھا. کہا بیٹے اللہ رسول سے ٹائم لو, مجھے ملاقات کراؤ. اب بھتیجا سوچتا ہے بڑا بد دماغ, خر دماغ, اگر یہ اللہ کے رسول کے عمر کے مجلس میں آئے تو کچھ نہ کچھ الٹی باتیں کرے گا, اور عمر فاروق غصے میں آ کے اس کی پٹائی کر دیں گے, تو جا کے ہم کو بدنام کرے گا میرے بھتیجے نے ہم کو کسی مروایا پٹوایا عمر سے. اور اگر میں انکار کر دیتا ہوں بھائی نے عمر کے پاس ٹائم نہیں, تب بھی یہ ظالم جا کے کہے گا عمر سے ملنے نہیں دیا. بہت سوچا تو کہتا ہے میں نے عمر فاروق سے ٹائم لیا, آ گیا ظالم چتا, بیٹھا, بیٹھتے بھرے مجمع کے اندر یا عمر لا تحکم فلا تعطینا الجدل ولا تحکم فینا بالعدل. عمر اللہ کی قسم تجھ جیسا ظالم انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. بیت المال کا سارا خزانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو دیتا نہیں. ولا تحکم فینا بالعدل, آج تک جب سے خلیفہ بنا کبھی تو نے عدل انصاف سے کسی کا فیصلہ نہیں کیا. اللہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت,
عمر فاروق کے پاس درہ تو رکھا ہی تھا، کہا درہ لیے اور کھڑے ہو گئے، اتنی پٹائی کرتے کہ اس دن سارا اکڑپن اس کا دور ہی ہو جاتا۔ لیکن بھتیجا سوچا یہ کمبخت چچا اگر واپس گیا تو یہ نہیں کہے کہ میں نے غلطی کی، ہم سے کہے گا کہ عمر فاروق سے مجھے مروایا ہے۔ بچاؤ کا کوئی شکل نہیں، لیکن وہ بھتیجا عالم تھا، کھڑا ہو گیا۔ جیسے عمر فاروق اٹھائے درہ، کھڑے ہو آستے پٹائی شروع کر دیں، کہا مہلن یا عمر والکاظمین الغیظ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، سورہ اعراف کی آیت پڑھی، وعارض عن الجاہلین۔ عمر فاروق، عمر امیر المومنین، اللہ فرماتے معاف کرو، درگزر کرو، جاہلوں سے اللہ اکبر اعراض کرو، معاف کرو۔ خذ العفو، امیر المومنین آپ اس نے آپ پر الزام لگایا، آپ کے شان میں گستاخی کی، آپ انتقام لے رہے ہیں، اور اللہ فرماتے خذ العفو، معاف کرو، وامر بالعرف، نیکی کا حکم کرو، وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے، نادانوں کے منہ نہ لگو، تو جاہل ہے بیوقوف، آپ تو جاہل نہیں۔ عمر فاروق، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں واللہ عمر فاروق اتنے غصے میں، جو اتنا بڑا الزام ہے بھی پوری دنیا میں کسی نے عمر فاروق پر نہیں لگایا جتنا اس اجڑ شخص نے لگایا اور متہم کیا، غصہ انتہا کو۔ لیکن کتنی پیاری بات کہتے، کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر کے اندر غصہ بھی بے انتہا تھا، لیکن کان وقافا عند کتاب اللہ۔ اور لیکن عمر فاروق کے سامنے اگر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کسی نے پڑھ دیا تو عمر فاروق سے زیادہ ٹھنڈا ہونے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ یہ خوبی تھی، کہا جیسے پڑھا عمر فاروق نے درہ رکھ دیا، کہا جا نکل، معاف کیا، اللہ اکبر۔ لیکن میرا معاملہ کیا ہے، ایک کہو گے تو ابھی تم کو نہیں سمجھے میں کون ہوں، اس کے اندر انسان اپنا کمال سے، میں کون ہوں، میں وہ فلاں کی طرح نہیں ہوں کہ چھوڑ دوں گا، ایک کہو گے تو 10 ماروں گا، اللہ اکبر۔ یہ دھمکیاں، مار پیٹ، انتقام، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں۔ والعافین عن الناس۔ نمبر 4، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو، یعنی کیا مطلب، احسان کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا کس کی علامت ہے؟ متقین کی۔ ہم کتنا احسان کر رہے ہیں اللہ کے مخلوق کے ساتھ، کتنی ہمدردی، اللہ اکبر۔ ابن الجوزی وغیرہ نقل کرتے ہیں متقین کی نشانی جس کے اندر جتنا تقویٰ، دوستو بہت بڑی علامت ہے۔ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو بلائے، وضو کرنا ہے، وہ بیچارہ مٹی کا لوٹا آتا تو دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر، پرانے مسجد مٹی میں رکھا جا، مسجد میں رکھا، وہ مسجد پانی بھر کر کے بیچارہ کچی زمین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کو وضو کرا رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور چھوٹا گرا، مٹی کڑک تھی وہ ٹوٹ گیا، اور پانی جب زمین پہ گرتا ہے تو کیچڑ اچھل کے ان کے کپڑے پر، ہوش نہیں، بے ہوش ہے، اور بیچارہ سوچا غصے میں آئے ماریں گے تو ذرا پیچھے ہٹ گیا، ڈانٹ رہے تھے، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یہ تقویٰ ہے، والکاظمین الغیظ، وہ سوچا اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، تو کیا کہا والکاظمین الغیظ۔ حضرت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ حضرت حسن، اب آیت آ گئی، اس کے آگے کہاں بڑھ سکتی ہے مومن کا، یہی ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہی تو علامت ہے متقین کی، دینداروں کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن پر ایمان رکھنے کی یہی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا قدم تو گئی تھی جب میں نے معاف کر دیا، غصہ پی ڈالا، تو دیکھا کہ اب تو بات کو بھول کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کھڑا رہا، کہتے ہیں
آقا اللہ نے اس کے آگے فرمایا والعافین عن الناس. اور نیک لوگ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی ڈالتے اور سامنے والے کو معاف بھی کر دیتے. ایسا بھی نہیں کہ ہاں غصہ بھرے رہیں اور موقع پائے تو انتقام لے. قیامت کا کم وقت قد عفوت ہوگا، معاف بھی کر دیا. پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت. ہنس پڑے. کہا اچھا اب احسان بھی چاہتا ہے. میں سمجھ گیا جب میں نے تجھ کو غلامی سے آزاد کر دیا. یہ ہے متقین. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ہو گئی احسان کرنا. ہم میں سے ہر انسان کے لیے بھائی متقی بننے کے لیے روزے نماز کافی نہیں، اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ محسنین، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی احسان کرنا. نمبر 5 والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ 5ویں علامت ہے کہ جب شیطان یا ان کا نفس امارہ کبھی ان سے کوئی گناہ اور برائی کرا دیتا ہے. انسان کے پیچھے انسان برائیاں کرتا ہے تو 3 وجہ سے. نمبر 1 انسان کا اپنا نفس امارہ، نفس امارہ. نمبر 2 شیطان ابلیس کی اولاد. نمبر 3 شیاطین انس. سمجھ گئے نا؟ وہ کون ہے؟ آپ کا وہ دوست جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیاطین انس. اسی لیے دونوں قسم کے شیطانوں سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انسانوں والا شیطان اور جنوں والا شیطان، اللہ دونوں شیطانوں کے شر سے مجھے بچانا. انسان نفس امارہ کی وجہ سے یا شیطان یا شیاطین انس اور جن کی وجہ سے ورگلانے پر انسان برائی کرتا ہے. انسان سے برائی ہو سکتی ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں، یاد رکھنا. تقوی کے خلاف برائی ہو جانا نہیں ہے. بابا آدم وہاں کر گئے جنت میں، تو یہاں یہ بھی خاص طور سے 15ویں صدی میں، 15ویں صدی ہے نا، ہجری 15ویں صدی میں کیا بچو گے؟ وہاں تو ایک ہوا تھی، یہاں تو مطلب کہ 1000 بناتے ہوا ہے. سمجھ گئے نا معاملہ؟ وہاں تو صرف ایک درخت کا پھل تھا آزمائش کے لیے. یہاں تو یہاں سے لے کر کے جہاں تک نگاہ جاتی تمہاری آزمائش کے لیے شیطان بلا رہا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا تقوی کے خلاف برائی ہو جانا نہیں ہے، تقوی کے خلاف یہ ہے کہ برائی ہو جانے کے بعد انسان کو برائی کا احساس نہ ہو. اور بہت واللہ عید کے دن مجھے بہت خوشی ہوئی. یہاں کے بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑے لوگوں میں سے ہیں. عید کے دن آئے، اس کو دیا، بوسا دیا. ہاں بیٹھے، کہنے کہ شیخ صاحب جتنے جوتے چاہیں آپ مار لیں اور جو کہیں ہم سب سننے کے لیے تیار. 9-10 ہزار لیبر کا ارباب مالک. سمجھیے دیکھو اس زمانے میں علامہ اقبال کہتے تھے خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. سمجھیے اتنے لیبروں کا، اتنی کمپنیوں کا، اتنی فیکٹریوں کا مالک پوری دنیا میں ہے. اور کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ ڈانٹیں گے، ماریں گے، تو جتنے جوتے چاہیں مار لیں، لیکن واقعی مجھے اپنی غلطی کا، گناہ کا بے انتہا احساس ہے اور آئندہ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہوا کیا تھا؟ شادی کی پارٹی تھی. پارٹی نیچے آ جائے، ہم نے علماء کو بھی بلایا ہے، علماء آئیں گے تو ذرا شادی میں برکت ہوگی. بھائی برکت کے لیے چلو
بہت لوگ آ گئے، رہے ہوں کہ ہزاروں آدمی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب دولہا اور دلہن آنے لگے تو پٹاخے شروع ہو گئے، آتش بازی، میں اٹھا اور نکل گیا، نہیں بیٹھا۔ ہم تھے، ہمارے ساتھ لڑکے تھے، سب نکل گئے، بڑا ہنگامہ ہوا، شیخ اٹھ کر کے چلے گئے، اٹھ گئے۔ بہرحال گناہ کیا، لیکن عید کے دن سر جھکانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے انسان آ رہا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ گناہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، گناہ کا احساس نہ ہونا یہ بدترین چیز ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، تقوی کی نشانی، ان الذین اتقوا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، متقی ہیں، اذا مسهم، جب شیطان کبھی ان پر غالب آیا اور کوئی گناہ کروا دیتا ہے تو تذکروا، پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی شیطان برائی کروانے میں ہم سے کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود نے کتنی پیاری بات بیان کی کہ اے لوگو سن لو، منافق اگر پہاڑوں کے برابر گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہ کا اتنا بھی نہیں احساس ہوتا جتنا مکھی کے ناک پر بیٹھنے سے اس کو الجھن ہوتی ہے۔ مکھی اور مچھر اگر بیٹھ جائے تو اس کو بڑی الجھن، اگر کمرے میں ایک دو چار مکھیاں آ جائیں اتنا الجھن اس کو، اتنا بے قرار پریشان، مکھی کہاں سے آ گئی۔ اور پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو مکھی کے بیٹھنے کے برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن مومن جو ہے، متقی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے نوازا ہے، ان سے اگر کبھی شیطان گناہ کروا دیتا ہے تو اللہ اکبر، وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر گیا، توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ گناہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے رونا 1000 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے متقین کی نشانی کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ پانچویں نشانی یہ ہے متقین کی، جب ان سے کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی ہو گئی تو تذکروا، ان کو بڑا احساس ہو، ذکر اللہ، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، حساب کتاب، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال اور جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی، خوف پیدا ہوتا ہے، اب فوری توبہ استغفار کر لیتے ہیں، کوئی گناہ نام اعمال میں باقی نہیں رہ جاتا۔ آخری چیز وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر کسی گناہ میں وہ مبتلا ہیں اور ان کو پتا نہیں کہ یہ گناہ ہے، کوئی خامی، کوئی کوتاہی ان کے اندر ہے، کوئی برائی کر رہے ہیں، کوئی بدعت پر عمل کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر کے، شرک کر رہے ہیں، توحید سمجھ کر کے، کسی بھی منکر کے اندر مبتلا ہیں، لیکن جب انہیں علم ہو جاتا ہے، کسی نے بتا دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، فوری طور پر اس کو وہ ترک کر دے، ولم یصروا، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، فوری طور پر توبہ اس گناہ سے اور برائی سے باز آ جاتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ 5 علامتیں کس کی ہیں؟ متقین کی۔ اب یہاں سے جانے کے بعد جب لائٹ گل کر دینا، پتہ نہیں نائٹ بلب ہے کہ نہیں ہے، اور اے سی چلانے کے بعد کمبل اوڑھنا، تو دعا پڑھ کے سونا نہیں بلکہ سوچنا کہ ہمارے اندر رمضان میں جو محنت کیا، 1 مہینے کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو پہلی تاریخ کو دیکھتے ہیں بینک میں تنخواہ آئی کہ نہیں آئی۔ 1 مہینے کی محنت کا اتنا بڑا محاسبہ، اگر پتا چل گیا نہیں آیا تو شاید کمپنی میں ٹیلی فون بھی کریں۔ 1 مہینہ جو آپ رب العالمین کے ساتھ تجارت کی ہے، تلاوت قرآن، ماہ رمضان کا قیام، ماہ رمضان کا روزہ، یہ جو کچھ آپ نے محنت کی ہے،
اس کا جائزہ لیں کہ وہ خوبیاں علامات ہیں یہ ہمارے اندر متقین کی علامات پیدا نہیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ خوبی ہمارے اندر بدرجہ عتم پیدا کر دے. اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اور کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.